الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ لَمَّا نَزَلَ بِهِ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَدْ وُجِدَ مُشَخَّصًا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ وہ جواب دینا تھا، دے دیا کہ دور لازم نہیں آتا جب پہچان۔ علامہ فرماتے ہیں مولانا عبید اللہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ، جب تو نے پہچان لی یہ بات تو جان اب اس بات کو ثابت کرنا ہے قرآن شخص کے بے شک قرآن جب نازل ہوئے قرآن کو لے کر جبریل علیہ السلام تو قرآن پایا گیا مشخص، جڑا آپ نے لیاندہ نا وہ تو شخص جزی حقیقی ہے کہ کوئی نہیں کہ کلی ہے، وہ مسائل دے وچ کلی ہے وکری گل ہے۔ قرآن جڑا آپ لے کے آئے نو کی ہے بے پہلے اسمان تے سارا آندا، پھر نجمن مدینہ شریف مکہ شریف سفرہ میں آیا تو کی ہے کیا کہ جی۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ جب پہچان لیا تو نے یہ بات کہ دور لازم نہیں آتا تو جان تو اس بات کو کہ قرآن کریم جب جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر نازل ہوئے تو وہ مشخص جزئی حقیقی پایا گیا، آ گیا، سمجھے آگے تلمہ نہ کر لا۔ اور جب پہچان لی تو نے یہ بات تو پس جان اس بات کو، اور صرف دوری سی تو دور کر دیا انہیں 1.5-2 صفحے لگ گئے جی جان اس بات کو کہ قرآن جب نازل ہوئے قرآن کو لے کر جبریل علیہ السلام تو پس تحقیق پایا گیا مشخص، یہ تو کوئی شک نہیں جی۔ اور جب پہچان لیا تو نے اس بات کو پس جان تو یہ بات کہ قرآن جب نازل ہوئے جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر پس تحقیق پایا گیا مشخص۔ فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ الْمُشَخَّصِ لَا يُقْبَلُ الْحَدُّ لِكَوْنِهِ شَخْصِيًّا۔ بس اگر تو قرآن عبارت ہے اسی سے جو جبریل لے کر آئے وہی مشخص، تو پھر تو جزئی حقیقی ہے، تو جزئی حقیقی کی تو تعریفیں نہیں ہوتی، تعریفیں تو کلیات کی ہوتی ہیں۔ کیا کہ جی؟ اور اگر قرآن عبارت ہے اسی مشخص سے تو جس کو کون لے کر آئے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو پھر تو یہ جزئی حقیقی ہے، تو جزئی حقیقی جو ہے اس کی تعریف تو نہیں ہوتی۔ او یہ المشخص بے قرات اے مطلب او مشخص جڑا پس اگر ہے قرآن عبارت اسی مشخص سے تو نہیں قبول کرے گا حد کو بوجہ ہونے قرآن کے شخصیاً منسوب طرف شخص کے، یعنی جزئی حقیقی تو جزئی حقیقی کی تعریف نہیں ہوتی جی۔ بس اگر ہے قرآن عبارت اسی مشخص سے تو نہیں قبول کرے گا حد کو بوجہ ہونے قرآن کے شخصی یعنی مشخص وَإِن لَمْ يَكُنْ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ الْمُشَخَّصِ بل القرآن هذه الكلمات المركبة تركيبا خاصا سواء يقرأه جبرائيل أو زيد أو عمرو على أن الحق هذا فقولنا على أن الشخصية لا يحد له تاويلان۔ اور اگر نہیں ہے قرآن عبارت اس مشخص سے جو جبریل لائے بلکہ قرآن نام ہے ان کلمات مرکبہ ترکیباً خاصاً کا، آج جڑا روزانہ پڑھ دیں ہم، بلکہ قرآن یہ کلمات ہیں جو مرکبہ ہیں ترکیباً خواہ ان کو جبریل علیہ السلام پڑھے یا زید پڑھے یا سنیں جی تے اس بنا علاوہ حق یہی ہے کہ قرآن یہی ہے کیا یہ کلمات مرکبہ ترکیب خاص قاری خواہ کوئی بھی ہو قرآن یہ ہے۔ تو اب ہمارا قول کہ الا ان شخصیہ لا یحدو جی
کہ شخصی کی تعریف نہیں ہوتی. تو اس کی دو تعویلیں او احدہما ثانیہما آگے آ رہی ہیں جی. کیا کہ جی اور اگر قرآن عبارت نہ ہو اس مشخص سے بلکہ قرآن یہ کلمات مرکبہ ترکیباً خاصاً یہ ہو، برابر ہے کہ اس کو جبرائیل علیہ السلام پڑھے یا زید پڑھے یا عمر پڑھے، علاوہ ازیں حق یہی ہے. پس ہمارا جو قول ہے شخصی کی تعریف نہیں ہوتی. قولنا علی ان الشخصیہ لا یحد، اس کی دو تعویلیں ہوں گی وہ آگے آ رہی ہیں جی. اور اگر نہ ہو قرآن عبارت اس مشخص سے بلکہ قرآن یہ کلمات مرکبہ ترکیباً خاصاً، آج جڑی قرآن پاک پڑھتے ہو برابر ہے کہ پڑھے اس کو، اس کس کو ان کلمات کو جو ترکیب خاص سے مرکب ہے، جبریل علیہ السلام یا زید یا عمر. علاوہ ازیں حق یہی ہے، یا بنا کرتے ہوئے اس پر کہ حق یہی ہے. پس ہمارا قول الا ان الشخصیہ لا یحد، اس کی دو تعویلیں ہیں جی. اور اگر نہ ہو قرآن عبارت اس مشخص سے بلکہ قرآن یہ کلمات مرکبہ ترکیباً خاصاً، برابر ہے کہ پڑھے اس کو جبرائیل یا زید یا عمر، علاوہ ازیں کے حق یہی ہے. پس ہمارا قول علی ان الشخصیہ لا یحد، اس کے لیے دو تعویلیں ہیں. اور تو رتا لکھا ہے نہیں جی رتا جی کی علی ان الشخصیہ لا یحد، یہ پہن یا ہمارا قول رتا ہے جی اس کی دو تعویلیں ہیں. اگے جی احدہما ان لا نعنی ان القرآن شخصی بل عنینا ان القرآن لما كان هو الكلام المركب تركيبا خاصا فإنه لا يقبل الحد كما ان الشخصي لا يقبل الحد فكون الشخصي لا يحد جعل دليلا على ان القرآن لا يحد، اذ معرفة كل منهما موقوفة على الإشارة. اما معرفت الشخصی پڑھیے سارا پھر واما معرفت القرآن فلا تحصل الا بان یقال هو هذه الکلمات اقرأ من اوله الى آخره. ان دو تعویلوں کی ایک کہ بے شک ہم نئی مراد لیتے نہیں، ہماری مراد نہیں کہ ان القرآن شخصی جی، یہ کہ لا نانی نہیں مراد لیتے ہم اس سے کہ قرآن شخصی ہے، بلکہ ہماری مراد کہ قرآن جب کہ وہ کلام ہے جی. اور پہلا بھی جبریل علیہ السلام جو لے کے شخصی بھی بے شک نہیں مراد لیتے ہم یہ کہ قرآن شخصی ہے، بلکہ ہم مراد لیتے ہیں کہ قرآن جب کہ وہ کلام ہے جو مرکب ہے جی تقریباً خاص ہے. یہ جو قرآن ہے یہ نہیں قبول کرتا حد کو، یہ حد کو قبول نہیں کرتا. کیا پہلی تعویل یہ ہے کہ ہم نہیں مراد لیتے کہ یہ بات کہ قرآن شخصی ہے، بلکہ ہم مراد لیتے ہیں کہ قرآن پاک جب کہ ہے وہ کلام مرکب ترکیب خاص، تو اب یہ نہیں قبول کرتا حد کو. اب اس کا مقیس لے جیسا کہ یہ بات کہ شخصی معین شے مثلا انس جیسا کہ یہ بات کہ شخصی نہیں قبول کرتا کیونکہ کلی کی تعریف ہوتی جزئی کی نہیں ہوتی. تھوڑا سنیں تو پس ہونا شخص کا جی لا یحد، او بھی شخصی کی حد اس کون شخص لا یحد کو بنایا گیا دلیل اس پر کہ قرآن کیا کہ جی جیسا کہ یہ بات کہ شخصی نہیں قبول کرتا حد کو، اسی طرح قرآن پاک میں تو لہذا شخصی کا لا یحد ہونا یہ بنایا گیا ہے دلیل اس بات پر کہ قرآن بھی لا یحد ہے. کیونکہ معرفت ہر ایک کی دونوں سے کس سے شخصی سے اور قرآن سے یہ موقوف ہے کس پر اشارے پر موقوف ہے، تعریف کی ضرورت نہیں ہے. کیا جی کیوں بنایا دلیل اس واسطے بنایا کیونکہ معرفت ہر ایک کی دونوں سے شخصی سے اور قرآن سے یہ موقوف ہے اشارے پر. صرف اگو فرق بہرحال معرفت شخصی کی اشارے کے ساتھ یہ تو ظاہر ہے اے شخص ہے نا میں کتنے اے جی ادریانک جی تو پائی یہ شخص ہے کلی شخصی
ਐਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਚਿੱਬ ਚਿੱਬੀ ਜੀ جی سمجھے ہی بھائی شخصی کی پہچان اشارے کے ساتھ ہے یہ تو ظاہر ہے ابھی تک جن میں بیٹھنے جن میں اشارہ کرے اشارے لوڑ ہے کہ تعریف کرے دے لوڑ ہے سنیں باقی قرآن کی معرفت اشارے کے ساتھ کس طرح ہوگی بہرحال قرآن کی معرفت نہیں حاصل ہوگی مگر بائیں طور کے کہا جائے گا او حضور ہوا حاضل کلمات او قرآن یہ کلمات ہیں جی اور پڑھے ان کو اول سے آخر تک آ جڑے پڑھے نہیں آ قرآن ہے جی اے اشارہ ہونا ہے تے اے دو گتیاں دے وچ بھی تے اشارہ ہو سکتا قرآن پاک کتے پہ اے پہ بھی ہے بھئی یہ جو کلمات ہیں نا یہ کلمات اور ویسے گتے تے کاغذ اتنے نا قرآن پاک وہ جڑے نقوش نے وہ دال نے جس شے ہوتے جس شے ہوتے نقوش جس چیز تے دال نے کلمات وہ قرآن ہے جی جی سنیں ایشا بس ہے کیا کہ جی بہرحال شخصی کی تو معرفت یہ ظاہر ہے لیکن کیویں ظاہر اشارے کے ساتھ بہرحال قرآن کی معرفت یہ نہیں حاصل ہوگی مگر وہیں طور کے یہاں یہ نہیں کنگلی کریں گے کہیں گے کہ یہ کلمات ہاں قرآن حاضل کلمات یہ کلمات ہیں اور پڑھے اول سے لے کر آخر تک جی یا یوں کہ پڑھے جاتے ہیں اول سے آخر تک یہ کلمات جو ہے نا یہ قرآن ہے جب زبان کھلتی الحمدللہ سے لے کر والناس تک تو یہ جو کلمات ہیں جو اول سے آخر تک پڑھے جاتے ہیں یہ کیا ہے قرآن ہے تعریف کی ضرورت نہیں ہے ایک ان دو کا یہ کہ نہیں مراد لیتے ہم یہ کہ قرآن شخصی ہے وہ جڑا بھی جبریل علیہ السلام لے کے وہ نہیں واقع بحق یہی ہے بلکہ مراد لیتے ہم یہ کہ قرآن جب کہ ہے کلام مرکب ترکیب خاص تو بس بے شک قرآن نہیں قبول کرے گا حد کو ہون نال مکیس لے جوڑنا ہے جیسا کہ شخصی نہیں قبول کرتا حد کو جی شخص جڑا ہے نا شخص وہ کلی ہوندا شخصی منسوب طرف شخص کے معین تا شخصی آکھے ہی نہیں قبول کرتا حد کو پس ہونا شخصی کا لا یحدو بنایا گیا دلیل اس بات پر کہ قرآن بھی لا یحدو ہے کیونکہ معرفت ہر ایک کی دونوں سے موقوف ہے اشارے پر بہرحال معرفت شخصی کی کس پر موقوف ہے اشارے پر پس ظاہر ہے وہ تو ظاہر ہے اور ظاہر مطلب کہ جن میں اشارہ کرو اور بہرحال معرفت قرآن کی پس نہیں حاصل ہوگی مگر اس بات کے ساتھ کہ کہا جائے کہ قرآن یہ کلمات ہیں سارے اور پڑھے جائیں اول سے آخر تک اے مطلب ایک ان دو کا یہ کہ نہیں مراد لیتے ہم کہ یہ کہ قرآن شخصی ہے بلکہ مراد لیتے ہیں ہم کہ قرآن جب کہ ہے وہ کلام مرکب ترکیب خاص بس بے شک وہ نہیں قبول کرتا حد کو جیسا کہ شخصی نہیں قبول کرتا حد کو پس ہونا شخصی کا لا یحدو بنایا گیا ہے دلیل اس بات پر کہ قرآن بھی لا یحدو ہے کیونکہ معرفت ہر ایک کی ان دونوں سے موقوف ہے اشارے پر بہرحال شخصی کی معرفت پس ظاہر ہے اور بہرحال قرآن کی معرفت پس نہیں حاصل ہوگی مگر بہیں طور کے کہا جائے کہ قرآن یہ کلمات ہیں اور پڑھے ان کے اول سے لے کر آخر تک وثانیہما ان نقول لا مشاحۃ فی الاصطلاحات فنعنی بالشخص بس دوسری توجیہ یہ ہے جی کہ اصطلاح ہم کہتے ہیں کہ اصطلاحات کے اندر کوئی گرفت نہیں ہوتی اصطلاحات کے اندر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ قرآن شخصی ہے لہذا جو ہے نا اس کی تعریف نہیں ہو سکتی ہماری اصطلاح اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے جی کیا کہ جی اور دوسری تعویل یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اصطلاحات میں کوئی گرفت نہیں ہوتی تو لہذا فنعنی بالشخصی هذه الکلمات مع الخصوصیات التي لها مدخل في هذا الترکیب بس مراد لیتے ہیں ہم شخصی سے یہی کلمات
ان خصوصیات کے ساتھ جن خصوصیات کے لیے دخل ہے اس ترکیب میں. کیا کہ جی پس مراد لیتے ہیں ہم شخصی کے ساتھ ان کلمات کو مال خصوصیات وہ خصوصیات کے جن کو دخل ہے اس ترکیب میں. فإن الأعراض تنتهي بمشخصاتها إلى حد لا يقبل التعدد والاختلاف. صبر کیونکہ آراز جی ختم ہوتے ہیں اپنے مشخصات کے ساتھ جی ایک حد تک جی جو نہیں قبول کرتی تعدد کو. کیا کہ جی کیونکہ اعراض جو ہے یہ ختم ہوتے ہیں اپنے مشخصات کے ساتھ ایک حد تک جو نہیں قبول کرتی تعدد کو. والاختلاف باعتبار ذاتها. اور اختلاف جو ہوتا ہے نا وہ مشخصات کی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جی وہ عرض جس کے ساتھ قائم ہوتی ہے نا وہ عرض علیحدہ ہوتی جاتی. ویسے عرض کے اندر تعدد نہیں ہوتا. کالا رنگ ایک کے تعدد مشخصات نال کہ اوند نال لگ گیا اوند نال لگ گیا اوند نال لگ گیا اوند نال لگ گیا اوند نال لگ گیا. یہ ہے جی سنیں جی بے میرے والاں دی سیاہی ہور تیریاں دی ہور یہ صرف محل کی وجہ سے. ویسے سیاہی ایک عرض ہے. سنیں جی بل بے اعتبار محالها فقط. ہاں بلکہ ان کے محال کے محلوں کے اعتبار سے فقط بس. جی سنیں کہ وہ جس محل کے ساتھ عرض قائم ہو جائے گی عرض متعدد ہو جائے گی وگرنہ عرض کے اندر تعدد نہیں ہے. سمجھے ہی اے شاباش جی. او نبی والاختلاف بے اعتبار ذاتها بل بے اعتبار محالها. خلاصہ یہ ایک گل جی آگے پھر منع کر دیں صبر کر. اور دوسرا ان دو کا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جھگڑا اصطلاحات میں بس ہم مراد لیتے ہیں شخصی کے ساتھ یہی کلمات ان خصوصیات کے ساتھ جن خصوصیات کے لیے دخل ہے اس ترکیب میں. منع کر اس طرح. اور دوسرا ان دو کا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جھگڑا اصطلاحات میں پس مراد لیتے ہیں ہم شخصی کے ساتھ ان کلمات کو ان خصوصیات کے ساتھ جن خصوصیات کو دخل ہے اس ترکیب میں. کیونکہ آراز منتہی ہوتی ہیں اپنے مشخصات کے ساتھ ایک حد تک کہ نہیں قبول کرتی وہ تعدد کو اور نہیں قبول کرتی تعدد کو اور اختلاف کو. بھول گئے عاطف المتقارب اپنی ذات کے اعتبار سے بلکہ وہ جو ہے نا آراز قبول کرتی ہیں تعدد کو اپنے محال کے اعتبار سے. اپنے محل نہ لگی تو وکری ہوئی تو محل تو بلادا تو وہ کوئی تعدد نہیں ہوندے میں. جی کیونکہ آراز منتہی ہوتی ہیں اپنی مشخصات کے ساتھ ایک حد تک جو نہیں قبول کرتی تعدد اور اختلاف کو باعتبار اپنے ذات کے بلکہ قبول کرتی ہیں باعتبار اپنے محال کے فقط اپنے محال کے فقط. ہاں جی وہ مثال دیں دیں کل قصیدۃ المعینۃ لا يمكن تعددها الا بحسب محالها بان يقراها زید او عمرو. بس جیسا کہ قصیدہ بردہ شریف نہیں ممکن تعدد اس کا وہ مخصوص الفاظ نے ایک علامہ بصیری تیار کیتا. ٹھیک ہے اس میں کوئی تعدد نہیں ہے مگر اپنے محال کے اعتبار سے. مثلا اس کو مولوی انس نے پڑھا تو یہ اور ہو گیا. مولوی شعیب نے پڑھا تو مولوی فلاں نے پڑھا. یہ مطلب ہے کیا کہ جیسا کہ قصیدہ معینہ نہیں ممکن اس کا تعدد مگر اس کے محال کے مطابق بہی طور کہ اس کو زید نے پڑھا اور عمر نے پڑھا. جنیاں کتاباں نے نا یہ ساریاں دے وچ شخصی نے کہ ان کے اندر الفاظ مخصوصہ ہیں ترکیب مخصوص ہے ان کے اندر تعدد نہیں ہے. ان کو جو پڑھتا جائے گا وہ اس کے ساتھ قائم ہوگا تو تعدد اس اعتبار سے ہوگا. ذاتی طور پر کوئی تعدد نہیں ہے. جیسا کہ قصیدہ معینہ نہیں ممکن تعدد قصیدے کا مگر اپنے محال کے اعتبار سے. بھائی تصویر ہوندی
بائیں طور کے پڑھے قصیدے کو زید، طور کے پڑھے قصیدے تو یہ علیحدہ ہو گیا یا امر. جی پس جیسا کہ قصیدہ معینہ نہیں ممکن تعدد اس کا مگر باعتبار اس کے محال کے، بائیں طور کے پڑھے اس کو زید یا امر. فعنینا بالشخصی ھذا، بس پس ہم مراد لیتے ہیں شخصی سے یہی، نہ کہ شخص حقیقی نہیں مراد لیتے، شخصی یہی بھئی کہ بھئی وہ جو ہے نا بھئی ذاتی طور پر اس میں تعدد کوئی نہ ہو. کیا کہ جی پس مراد لیتے ہیں ہم شخصی سے یہی شخص حقیقی، پس مراد لیتے ہم پس مراد لیتے شخصی سے یہ. جی پس مراد لیتے ہیں ہم شخصی سے یہ. اجل مثال دے کے سمجھائے تھے بس شخصی، والشخصی بہذا المعنی لا يقبل الحد، اور شخصی با این معنی حد کو قبول نہیں کرتا. شخصی بئی معنی حد کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ جدوں میں کو پوچھے گا کی یہ تو کہاں گا آ جڑی خاص کتاب نہیں اول تو آخر تک جڑی پڑھی جاندی ہے وہ یہی ہے. جی جی اور شخصی بئی معنی حد کو قبول نہیں کرتا. فَإِنَّهُ إذا سئل عن القرآن فإنه لا يعرف أصلا إلا بأن يقال هو هذا التركيب المخصوص فيقرأ من أوله إلى آخره فإن معرفته لا يمكن إلا بهذا التعريف. کیونکہ جب سوال کیا جائے گا نا کہ قرآن کیا ہے، کیا قرآن کیا ہے، تو پس بے شک بالکل اس کی کو باقاعدہ تعریف نہیں کی جائے گی، مگر یہ کہا جائے گا کہ حضور والا قرآن یہی ترکیب مخصوص ہے، قرآن یہی ترکیب مخصوص ہے، لہٰذا پڑھا جائے گا اول سے آخر تک، یا تو پڑھ یا میں پڑھ یا جیڑا بھی پڑھے، یہی جو اول سے آخر تک ہے نا ترکیب مخصوص، یہ قرآن ہے. جی پس معرفت قرآن کی نہیں ممکن مگر اسی طریقے کے ساتھ کیڑی قرات من اوله الى آخره اے ممکن ہے. جی کیونکہ اگر پوچھا جائے گا سوال کہ قرآن کے بارے میں تو نہیں تعریف کی جائے گی بالکل، مگر بہی طور کے کہا جائے کہ یہ وہ ترکیب مخصوص ہے اول سے لے کر آخر تک، پس پڑھا جائے گا اول سے لے کر آخر تک، کیونکہ قرآن کی معرفت نہیں ممکن مگر اسی طریقے کے ساتھ، مگر اسی طریقے کے ساتھ. سمجھے؟ تو دیکھو نا اللہ دی شان، مطلب قرآن پاک دی شان، یہ جڑا کاغذ دے وچ یہ نقوش قرآن ہے، ان کو دیکھ کر جو پڑھتے ہیں وہ الفاظ قرآن ہیں، اور ان کے معنی مطالب جو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہیں جو اس یہ جس پر دال ہے کلام نفسی، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ تو اسی جو لکھا ہوا اسی کے بارے میں لا یمسہ الا سنیں جی ایشا، وہ سارے اسی کے احکام ہیں. جی سارے اسی کے احکام ہیں. جی مجھے حقیقت میں یہ کہیں نقوش قرآن ہے، یہ کہیں قرآن تو وہ جو ہم نے پڑھنا ہے. جی کیونکہ قرآن کے دو معنی، کلام ازلی ہے اور ایک وہ جو مکروب ہے. قرآن ایک کلام ازلی ہے وہ بھی قرآن ہے، دوسرا دونوں پر قرآن بولا. جو مکروب ہے نا اس کے یہ نقوش ہیں، مکروب کے یہ نقوش ہیں. جی جی بھائی جڑا نے بھی قرآن پڑھو وہ کی ہوندا ہے بھی نقوش نو ویکھ کے تے منہ چوں پڑھو، میں نے قرآن شریف پڑھے ہے، سنا بھی پڑھے تا. جی چل بے سمجھے ہی. اور شخصی اس معنی کے ساتھ نہیں قبول کرتا حد کو، کیونکہ جب سوال کیا جائے گا قرآن سے تو پس بے شک نئی تعریف کی جائے گی بالکل، مگر بیں طور کہا جائے گا قرآن یہی ترکیب مخصوص ہے. اے یقرأ الی آخری، سنیں جی پس پڑھا جائے گا اس کے اول سے اس کے آخر تک. جی کیونکہ یا جو پڑھا جاتا ہے یا تو پڑھ یا میں پڑھ سارے کو معنی ہے، کیونکہ معرفت قرآن شریف کی نہیں ممکن مگر اسی طریقے کے ساتھ. جی وہ شخصی اس معنی کے ساتھ نہیں قبول کرتا حد کو، کیونکہ جب سوال کیا جائے گا قرآن کے بارے میں پس بے شک نہیں تعریف کی جائے گی قرآن کی اصلاً، مگر بہی طور کے کہا جائے کہ یہ قرآن یہ ترکیب مخصوص ہے، پس پڑھا جائے گا اول سے لے کر آخر تک، کیونکہ معرفت قرآن کی نہیں ممکن مگر اسی طریقے کے ساتھ. جی وقد عرف ابن الحاجب القرآن بأنه الكلام المنزل للإعجاز بصورة منه. ابن حجب پر سوال کرنا ہے اور تحقیق تعریف کی ہے ابن حجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول فقہ میں قرآن کی کہ بیں طور کہ قرآن
کلام ہے جو نازل کی گئی ہے جس کی ہر صورت معجز ہے. کیا کہ جی؟ اور تحقیق تعریف کی ہے ابن حاجب نے قرآن کی کہ قرآن کلام ہے، منزل ہے، نازل کی گئی ہے اعجاز کے لیے بصورت منہ. اور ویکھنا بصورت منہ عاشق پڑھتا پلج پوی یعنی ہوا کلام منزل بس ہر صورت اس سے یعجز. یا معنی یہ ہے کہ وہ کلام منزل جس کی صفت یہ ہے جی کہ انا قدر اکثر صورت یا قدرہ بالعصر منہ، یہ کیا ہے؟ معجز ہے. سمجھے ہی مطلب ہے کہ بھی یہ تعریف تو کی خلاصہ اس دے ہوئے کہ قرآن کتاب کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے واسطے معجز کرنے کے ایک صورت کے ساتھ اس سے کہ اس کی ایک صورت جو ہے وہ معجز ہے، اس کا جواب نہیں بن سکتا. یہ تعریف کی کنہوں نے؟ اگلی گل اسی کرتے ہیں. اور تحقیق تعریف کی ابن حاجب رحمہ اللہ نے قرآن کی بہی طور کے قرآن کلام منزل ہے اعجاز کے لیے ایک صورت کے ساتھ اس کلام سے. جی. اور تحقیق تعریف کی ابن حاجب رحمہ اللہ نے قرآن کی بہی طور کے قرآن کلام منزل ہے اعجاز کے لیے ایک صورت کے ساتھ اس سے. اب ہم پوچھتے ہیں فَإِنْ حَاوَلَ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَّةِ يَلْزَمُ الدَّوْرُ أَيْضًا. اگر تو انہوں نے یہ جو کہا نا الکلام المنزل للاعجاز بصورت منہ اس سے قصد کیا ہے قرآن کی ماہیت کا، یہ ماہیت کی تعریف کی ہے قرآن کی ماہیت کی تعریف کی ہے. تو پھر حضور دور لازم آ رہا ہے، دور لازم آئے گا. کیا کہ جی اگر تو اور اگر انہوں نے کوشش کی ہے قرآن کی قصد کیا ہاں والا بلا کیا ہے قرآن کی ماہیت کی تعریف کا تو لازم آ جائے گا دور بھی کمیں لأنه إن قيل ما السورة فلا بد من أن يقال بعض من القرآن أو نحو ذلك. اس لیے کہ اب ہم پوچھیں گے کہ حضور سورت کیا ہے؟ جی سورت کیا ہوتی؟ تو وہ کہیں گے کہ سورت بعض من القرآن ہوتی. جی کیا کہ جی اس لیے دور اس طرح لازم آئے گا کہ قرآن کی تعریف میں کون ہے؟ قرآن کی تعریف میں سورت آیا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ سورت کیا ہوتی ہے تو وہ کہیں گے بعض من القرآن یا اس قسم کا اور کوئی جملہ ہوگا تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف میں ماخوذ ہو گئے تو کیا لازم آ گیا؟ ایشا بس ہے جی. بس اگر قصد کریں ماہیت کی تعریف کا تو بھی دور لازم آتا ہے. اس لیے کہ اگر کہا جائے حضور والا بتاؤ سورت کیا ہے سورت کیا ہے تو بس ضروری ہے اس سے یہ کہ کہا جائے کہ السورۃ بعض من القرآن یا اس کی مثل تو بس لازم آ گیا دور. جی اس لیے کہ پس اگر قصد کیا ہے انہوں نے ماہیت کی تعریف کا تو لازم آئے گا دور بھی. اس لیے کہ اگر کہا جائے کہ سورت کیا ہے پس ضروری ہے یہ کہ کہا جائے گا کہ سورت بعض من القرآن ہے یا اس کی مثل پس لازم آ جائے گا دور. وہ جو مشہور تعریف تھی نا جی وہ کافی ہے پڑھ دیا کنی بار پڑھا کہ مشہور بات کیوں چھوڑی ہے اس پر یہ سوال تھا اس لیے چھوڑی ہے. تو چونکہ پیچھے پڑھی ماں بہن دفت ہے نا اس پر انہوں نے کہا تھا کیا لازم آتا دور انہیں پھر کہ میں تعریف کرنے لگا جی تو پچھلے آ کے پھر کر کے بخواؤ تو انہیں دور دین دور کر دیا سی. جی اے گل جی وَإِلَّا يُحَاوِلْ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَّةِ بَلِ التَّشْخِيصَ وَيَعْنِي بِالصُّورَةِ هَذَا الْمَعْهُودَ الْمُتَعَارِفَ كَمَا عَنَيْنَا بِالْمُصْحَفِ لَا يَرِدُ الْإِشْكَالُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْنَا. اور اگر قصد نہیں کیا ماہیت کی تعریف کا بلکہ اس سے تشخیص مراد ہے جی مثلا پیچھے بیان کی تھی مصحف تھی تشخیص مراد ہے جی تو اور مراد لیں وہ صورت سے یہی معہود متعارف جیڑی بھی قرآن پاک دے وچ نے جیسا کہ ہم نے لیا تھا کہ مصحف تو مشہور ہے سارے جانتے ہیں تو اب نہ حضور پر نہ ان پر سوال ہوگا نہ ہم پر سوال ہوگا تو بابے کھیڑ ہیں جی تو نہ بچاؤ کیا کہیں اور اگر نہیں قصد کیا انہوں نے اگر نہ قصد کریں وہ ماہیت کی تعریف کا بلکہ تشخیص کا انہوں نے قصد کیا ہے بھئی مشخص کا بے قرآن کی تشخیص کرنی ہے تعیین کرنی ہے اور مراد نے صورت سے یہی معہود متعارف جو بھی صورتیں ہیں قرآن میں جیسا کہ ہم نے پیچھے مصحف ہم نے کہا تھا دور نہیں ہے کہ مصحف جو ہے وہ تو سارے جانتے ہیں جی
جیسا کہ مراد لیا ہے ہم نے مصحف کے ساتھ، تو لہٰذا اب نہ ہم پر اشکال وارد ہوگا نہ ہم پر. اور اگر نہ قصد کرے ابن حاجب نہ قصد کرے ابن حاجب ماہیت کی تعریف کا بلکہ تشخیص کا، اور مراد لیں صورت سے یہی معہود متعارف، جیسا کہ ہم نے مراد لیا مصحف سے، جیسا کہ ہم نے مراد تو نہیں وارد ہوگا اشکال ان پر نہ ہم پر. وارد ہوگا اشکال ان پر اور نہ ہم پر. شاباش شاباش. اور اگر نہ قصد کرے ابن حاجب رحمہ اللہ ماہیت کی تعریف کا بلکہ تشخیص کا، اور مراد لیں صورت کے ساتھ یہی معہود متعارف، جیسا کہ ہم نے مراد لیا مصحف کے ساتھ، تو نہیں وارد ہوگا اشکال ان پر اور نہ ہم پر. ونورد ابحاثہ اے ابحاث الکتاب فی بابین، اور لاتے ہیں ہم، وارد کرتے ہیں ہم کتاب اللہ کے ابحاث کو دو بابوں میں. کیا کہ جی؟ اور لاتے ہیں ہم کتاب اللہ کے ابحاث کو دو بابوں میں. سنیں جی. اور وارد کرتے ہیں ہم، اور ابحاث الکتاب الکریم، وارد کرتے ہم کتاب اس کے ابحاث کو، یعنی کتاب کے ابحاث کو. سنیں دو بابوں میں. جی. اور وارد کرتے ہیں ہم اس کے ابحاث کو، یعنی کتاب کے ابحاث کو دو بابوں میں. ہاں وہ جناب پردیش معاشیہ پھر بات جگہ گل پوری کر لیے. الاول فی افادتہ المعنی، بس اول کتاب اللہ کا فائدہ دینا معنی کا، کتاب اللہ کا فائدہ دینا معنی کا. کیا کہ جی؟ اول کتاب اللہ کا فائدہ دینا معنی کا. یہ اول باب یہ ہوگا کہ فائدہ دینا کتاب اللہ کا معنی کا. اول کتاب اللہ کے فائدہ دینے میں کتاب اللہ کے فائدہ معنی کا. جی. اول کتاب اللہ کے فائدہ دینے میں معنی کا. علم ان الغرض افادتہ الحکم الشرعی، لیکن افادتہ الحکم الشرعی موقوف علی افادتہ المعنی، فلا بد من البحث فی افادتہ المعنی فیبحث. صبر. تحقیق مقام جان اس بات کو کہ اصلی جو غرض ہے نا وہ ہے کہ کتاب اللہ کا فائدہ دینا حکم شرعی کا، کہ کتاب اللہ دلیل ہے جس سے حکم شرعی ثابت ہوں گے، جن پر مکلف نے عمل کرنا ہے، جن پر اور چائنا دے پرلے پاس رہندے جی. اچھا جی. کہ کیا کہ بھئی اصل جو غرض ہے نا کتاب اللہ سے، وہ کتاب اللہ کا فائدہ دینا کس کا؟ حکم شرعی کا، کہ اس سے حکم شرعی ثابت ہوں گے. لیکن فائدہ دینا کتاب اللہ کا حکم شرعی کا یہ موقوف ہے کتاب اللہ کے فائدہ دینے پر معنی کا. پہلے ان کے معنی سمجھ آئیں، خاص عام سمجھ آؤں، حقیقت مجاز سمجھ آؤں، پھر اگلے مسئلے ثابت ہوں گے. جی سنیں. تو پس ضروری ہے بحث کرنے سے کتاب اللہ کے فائدہ دینے میں معنی کا. کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اصل غرض یہ ہے کہ کتاب اللہ کا اصل غرض کتاب اللہ کے اصل غرض یہ ہے کہ کتاب غرض فائدہ دینا کتاب اللہ کا، فائدہ دینا کتاب اللہ کا حکم شرعی کا. لیکن فائدہ دینا کتاب اللہ کا حکم شرعی کا موقوف ہے کتاب اللہ کے فائدہ دینے کا معنی پر. لہذا ضروری ہے کتاب اللہ کے فائدہ دینے کا معنی پر اس کی بات ضروری ہے، کیونکہ وصول الی الموقوف نہیں ممکن ہوتا. بعد وصول موقوف علیہ پتہ لگے گا تو پھر موقوف آئے گا. لہذا فیبحث فی ھذا الباب عن الخاص والعام والمشترک والحقیقت والمجازی وغیرها من حیث انہا تفید المعنی. لہٰذا اس پہلے باب میں بحث کی جائے گی خاص کون ہے، عام کون ہے، مشترک کون ہے، حقیقت کون ہے، مجاز کون ہے وغیرہ، اس حیثیت سے کہ وہ فائدے کا
معنی دیتے ہیں کیا کہ جی لہذا بحث کی جائے گی اس باب میں خاص سے عام سے اور مشترک سے اور حقیقت سے اور مجاز سے اور ان کے غیر سے اس حیثیت سے کہ یہ فائدہ دیتے ہیں معنی کا بثانی فی افادتہ الحکم الشرعیہ اور ثانی باب ہوگا کتاب اللہ کا فائدہ دینا حکم شریع کا جی اور ثانی باب ہوگا کتاب اللہ کا فائدہ دینا حکم شرعی کا تو فیبحث فی الامر من حیث انہ یوجب الوجوب وفی النہی من حیث انہ یوجب الحرمت والوجوب والحرمت حکم شرعی واللہ اعلم لہذا پس بحث کی جائے گی امر میں اس حیثیت سے کہ امر واجب کرتا ہے وجوب کو اور بحث کی جائے گی نہج اس حیثیت سے کہ نہج واجب کرتی ہے حرمت کو اور وجوب اور حرمت تو پہلے جانتے ہو کہ یہ حکم شرعی ہے یہ حکم شرعی ہے واللہ تعالی علم ورسولہ بالصواب کتوں جان اس بات کو جان اس بات کہ غرض کتاب اللہ کا فائدہ دینا کتاب اللہ کا فائدہ حکم شرعی کا لیکن فائدہ دینا کتاب اللہ کا حکم شرعی کا موقوف ہے کتاب اللہ کے فائدہ دینے پر معنی کا اللہ کے فائدہ دینے پر معنی کا معنی کا سنیں پس ضروری ہے بحث کرنے سے کتاب اللہ کے فائدہ دینے میں معنی کا کتاب اللہ کے فائدہ دینے میں معنی کا تو پس بحث کی جائے گی اس باب میں پہلے باب میں خاص سے خاص سے اور عام سے اور مشترک سے اور حقیقت سے اور مجاز سے اور ان کے غیر سے اس حیثیت سے کہ وہ یعنی اثار خاص عام مشترک فائدہ دیتے ہیں معنی کا دیتے ہیں معنی اور ثانی اور باب ثانی کتاب اللہ کے فائدہ دینے میں حکم شرعی کا پس بحث کی جائے گی امر میں اس حیثیت سے کہ وہ واجب کرتا ہے وجوب کو اور بحث کی جائے گی نہج میں اس حیثیت سے کہ وہ واجب کرتی ہے حرمت کو اور وجوب اور حرمت حکم شرعی ہیں واللہ تعالی علم ورسولہ جان بالصواب اس بات کو کہ غرض کتاب اللہ کا فائدہ دینا حکم شرعی کا لیکن فائدہ دینا کتاب اللہ کا حکم شرعی کا موقوف ہے کتاب اللہ کے فائدہ دینے پر معنی کا پس ضروری ہے بعض سے کتاب اللہ کے فائدہ دینے کا معنی کتاب اللہ کے فائدہ دینے میں معنی کا پس بحث کی جائے گی اس باب میں خاص سے اور عام سے اور مشترک سے اور حقیقت سے اور مجاز سے اور ان کے غیر سے اس حیثیت سے کہ یہ فائدہ دیتے ہیں معنی کا اور باب ثانی کتاب اللہ کے فائدہ دینے میں حکم شرعی کا پس بحث کی جائے گی امر میں اس حیثیت سے کہ وہ واجب کرتا ہے وجوب کو اور نہی میں اس حیثیت سے کہ وہ واجب کرتی ہے حرمت کو اور وجوب اور حرمت حکم شرعی ہے واللہ اعلم آگے سمجھے جی اب کنبا نور دو اب ہاں سمجھ نظر آ رہی ہو 11 نمبر دے جی جان اس بات کو کہ کتاب کے لیے ابحاث ہے خاص جی اور ابحاث ہیں جو سنت کو بھی شامل ہیں کچھ باتیں ہیں جو صرف کچھ باتیں وہ ہیں جو کتاب اللہ اور کتاب اللہ اور سنت دونوں کو شامل ہے مشترک ہے ہوں سنیں جی خاصہ سے پس خاص باس کون سی اول یہ کہ قرات شازہ نہیں دیا جاتا اس کو حکم اس کے لیے حکم کس کا قرآن کا کیا کہ اس کے منکر کو کافر کہیں عورت کی قرات کا جائز ہونا کس میں اور محدث کا مس نہ کرنا اور اس کی مثل کا اب یہ حکم صرف یہ حکم صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے یہ حکم صرف قرآن کے ہیں جی حدیث کے نہیں ہیں حدیث کے نہیں ہے کیڑا کہ قرات شازہ جو ہے اس کا حکم کیونکہ حدیث پاک میں کوئی قرات شازہ کو نہیں ہوتی جی یہ اور اس کے جو نا منکر کے بے حکم منکر کو کافر کہا جائے یہ نہیں ہے جی وغیرہ سمجھے جی اور بے وضو بھی مس کرنا گناہ کبیرہ اس طرح نہیں ہے پس اگر ہے حدیث مشہورہ تو جائز ہے زیادتی حدیث کے ساتھ کس پر اور شاذ منقول بالاحاد نہیں ہے کس میں اندہ مالک و خیر ہو بھائی کوئی ڈگن تو نہیں لگا بسم اللہ اندہ مالک و شافی رحمہ اللہ بیٹھے ہم بولا کر پھر پتہ لگے نا لِأَنَّهُ
کہ وہ کہتے قرآن نہیں ہے، اور جب نہیں منسوب قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تو پس نہیں حجت اس میں بکون حدیثاً. وہ اصل میں جو ہے نا کیا نام ہے وہ قرات اور شازہ جی اس کو کہہ رہے ہیں وہ حدیث نہیں ہے، نہ اس میں حدیث کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں ہے. کل نہ ہم کہتے ہیں کہ جب نقل کریں نا قرات شازہ کو عادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب یہ خبر صحیح کی طرح ہو جائے گی. کون قرات شازہ سنیں؟ قالو انہوں نے کہا کہ ہے یا متیقنۃ الخطا، وگرنہ لازم آئے گا ہونا اس کا. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ملازمہ ممنوع ہے، کیونکہ خطا اس کے قرآنیت میں ہوگی نہ کہ اس کے خبر دینے میں. پس ممکن ہے ہونا اس کا بیان، جیسا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے، اس کے ساتھ قرات شاذہ صلاۃ العصر ہے. اور صحیح یعنی شافی ہمارے قول کی طرح کہ وہ بھی کیا ہے، اس کا خبر کا حکم ہے اس پر جو قرات شاذہ ہے. ثانی کہ لیسا اور دوسریاں باسا اول کہ نہیں قرآن میں وہ شے کہ نہیں مانا اس کے لیے. ثانی بات یہ ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی شے نہیں ہے کہ جس کا بالکل معنی نہ ہو، خلاف ہے واسطے. وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم اور ان کی مثل مقطعات کے یہ حروف ہیں. جی کیا ہیں؟ انہوں نے دلیل پکڑی ہے جناب عبداللہ بن مسعود کے قول کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ جس نے پڑھا ایک حرف اللہ کی کتاب سے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں اور حسنہ بمقابلہ اس کے 10 کے ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. جی تو اسناد اس کی سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسماء ہیں الف لام میم، اور حروف کا اطلاق بالمعنی لغوی ہے. جی سنیں، لہذا ان کے معنی ہیں. اور باطنیہ نے ایک فرقہ باطنیہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے معنی ہیں جو ظاہر کے، کیوں کہتے ہیں کہ خطاب منع ہے اس کے ساتھ جس کا معنی کوئی نہ ہو. ہم کہتے ہیں لفظ بنسبت ان الی تلک المعانی محمل، کیونکہ نہیں حقیقت، اور یہی ظاہر ہے. اور بحیث لا حقیقت ولا مجازہ، کیونکہ وہ تابع اسی کے ہیں. ولو فتح ھذا الباب، اگر یہ باب کھول دینا روح مقطعات میں، تو لقال من شاء فی القرآن ما شاء فیرتفع الوثوق اما بہ العصمت وہو محال. قالت پس خطاب اس کے ساتھ کہ نہ سمجھے اس کو مخاطب، یہ تو بڑے احمال ہے. ہم کہتے ہیں ملازمہ مردود ہے، کیونکہ لازم آتا ہے احمال اگر نہ ہوں معنی ان کے لیے فی الواقعہ، تو فی الواقع تو ان کے معنی ہیں. جی تو باقی کو تحقیق ہے کہ بھئی ہمارے نزدیک وقف ہے کہ تعویل صرف اللہ جانتے ہیں. شفافی کہتے ہیں کہ والراسخون فی العلم پر وقف ہے، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن اس میں کہ بڑی تحقیق کہ جو راسخون جانتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کی مراد ہے، یعنی انہوں نے توجیہ کی ہے. حقیقی معنی ان کا اللہ جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو جی.